بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم شداد کے بارے میں بیان کریں گے کہ جس نے زمین پر اپنی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور اپنی جنت بنانے والا شداد، جس نے 12 سال میں اپنی جنت تیار کی۔ شداد نے اپنی جنت کا نام ارم رکھا۔ قوم عاد میں صرف 2 بادشاہ بنے، وہ دونوں بھائی تھے، ان میں سے ایک شدید اور دوسرا شداد تھا۔ شداد اپنے بڑے بھائی شدید کے بعد تخت نشین ہوا۔ شداد وسیع ملک پر قبضے میں کامیاب ہو گیا۔ شداد نے بہت مال و دولت، وسیع لشکر جمع کیے۔ شداد ایک بہت ہی امیر بادشاہ بنا۔ شداد نے اپنی جنت بنانے کا ارادہ حضرت ہود علیہ السلام کے دین اسلام کی دعوت دینے کے بعد کیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو دین کی دعوت دی، اسے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، جس پر شداد نے غرور سے کہا کہ میرے پاس عزت اور وقار ہے، دولت وسیع پیمانے پر ہے، بے شمار لشکر موجود ہے، خدا کی عبادت کر کے میں کیا کروں گا؟ اس دور کے کسی بادشاہ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس طاقت اور دولت شہرت نے اسے اتنا مغرور بنا دیا تھا کہ وہ حق کو تسلیم نہیں کر سکا اور سرکشی پر اتر آیا اور خود ہی خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں کیوں ایک خدا کو مانوں؟ اگر میں تمہارے خدا کو مانوں تو وہ مجھے کیا انعام دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کے متعلق آگاہ کیا۔ شداد کہنے لگا، جنت کیسی ہوتی ہے؟ شداد علماء کرام سے پوچھنے لگا کہ مجھے جنت کی تمام خوبیاں بتاؤ۔ شداد جنت کے متعلق جان کر کہنے لگا، مجھے جنت کی ضرورت نہیں، میں ایسی جنت خود بنا سکتا ہوں۔ شداد نے اپنے افسروں میں سے سب سے بہترین 100 افسروں کو بلایا اور جنت تعمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ ہر ایک کو 1000 آدمی فراہم کیے۔ ان سب کو تعمیر کے لیے اپنا نقطہ نظر سمجھا دیا۔ پوری دنیا سے سونے اور چاندی کی اینٹیں منگوائی گئیں۔ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنائی گئیں۔ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تو نظریں دیکھ نہیں پاتی تھیں۔ شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں تعمیر ہو گئی۔ اب اس شہر میں ہزاروں محل تعمیر کیے گئے۔ ہر ایک محل میں ہزاروں ستون بنائے گئے جو دلکش ہیرے موتی سے سجائے گئے۔ ہر محل کے لیے نہریں بنائی گئیں۔ ہر محل کی دیواریں قیمتی پتھروں سے بنا دی گئیں۔ نہر کے کنارے درخت جو سونے کی جڑوں والے تھے، ان پر قیمتی پتھر اور موتی کے نقلی پھول اور پھل لگا دیے گئے۔ شہر بھر میں اعلیٰ سے اعلیٰ مشک کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ خوبصورت پرندے اور جانور بھی منگوا لیے گئے۔ محل میں ہزاروں ریشمی قالین اور نہایت خوبصورت چیزوں سے محل کو سجا دیا گیا۔ پھر شداد نے حکم دیا کہ اب نہروں میں سے کسی میں شہد اور کسی میں میٹھا پانی، تو کسی میں میٹھا دودھ، تو کسی میں شراب اور شربت جاری کر دیا جائے۔ جب شداد کی جنت ان تمام خوبیوں سے تیار ہو گئی تو بہت سے ملازمین کو حکم دیا گیا کہ اب وہ روزمرہ دنیا بھر کے کھانے شداد کی جنت پر لے کر آئیں، جس میں پھل، میوے، گوشت، سبزیاں اور بہت کچھ شامل ہو۔ اب شداد نے اپنی جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر نہایت ہی غرور و تکبر سے عمدہ قسم کی پوشاک پہنے، اعلیٰ معیار کی خوشبو لگائے، قیمتی زیورات تن کیے، اپنی جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ شداد اپنی جنت میں ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب جنت کے دروازے پر پہنچا کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے 1 پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر ہی رکھا تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا 1 پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سچی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے پیار اور محبت کا بہت بہت شکریہ۔